الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہم سب کے مخدوم و مطاع فخر راجستھان عارف باللہ حضرت مولانا قاری محمد امین صاحب شیخ الحدیث و معتمم دارالعلوم پوکرن دامت برکاتہم العالیہ، محب گرامی قدر حضرت مولانا حافظ ولی محمد صاحب دارالعلوم پوکرن سے تشریف لائے ہوئے دیگر مہمانان اعظام، بستی کے باشندگان، عزیز دوستوں اور بزرگوں، مکتب کا یہ پروگرام ہے۔ بچوں اور بچیوں نے آپ کے سامنے اپنے پورے سال کی کارکردگی کا چھوٹا سا مظاہرہ پیش کیا۔ ان مکاتب کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کے ذہن و دماغ میں بچپن ہی سے اللہ کی توحید، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کا جذبہ بھر دیا جائے، اور بچپن سے ان کے ذہن و دماغ میں اسلام سے مضبوط تعلق اور اس سے بے پناہ محبت کو بٹھا دیا جائے کہ دنیا کا کوئی طوفان، دنیا کی کوئی آندھی، دنیا کی کوئی آزمائش، دنیا کی کوئی ابتلا، دنیا کی کوئی مصیبت، دنیا کا کوئی عذاب ان کو اپنے دین سے، اپنے عقیدے سے، رسول اللہ کی محبت سے، اللہ کی عظمت سے ہٹا نہ سکے، اور وہ فخر کے ساتھ اپنی شریعت پر، اپنے دین پر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہدایات پر چلنے والے بنے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کو سید التابعین بھی کہا جاتا ہے۔ تابعی اسے کہا جاتا ہے جس نے صحابی کا دیدار کیا ہو، صحابی کا دیکھا ہو، صحابی کو دیکھا ہو، اور ان سب کے سردار وہ سید التابعین حسن بصری ہیں۔ ان کا ایک جملہ، ایک مقولہ مشہور ہے کہ العلم فی الصغر کالنقش علی الحجر۔ کوئی بھی بات آپ بچے کے ذہن و دماغ میں بچپن میں بٹھا دیں گے، بچپن میں اس کی تربیت کر دیں گے، بچپن میں اسے کچھ سمجھا دیں گے، وہ ایسا ہے جیسا کہ پتھر پر نقش، پتھر پر لکھی ہوئی چیز وہ جلدی مٹ نہیں سکتی۔ مکتب کی اور بچوں کی یہ تعلیم بہت ہی اہم ہے۔ اس دور میں اور اس زمانے میں اور زندگی کے اس مرحلے میں بچوں اور بچیوں کو اللہ کی توحید سمجھا دی جائے اور اللہ پر مضبوط یقین ان کا بنا دیا جائے، تو پھر آگے چل کر نہ یہ کہ وہ اپنے دین اور ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں، مضبوط رہتے ہیں، بلکہ نہ جانے وہ کتنے لوگوں کے ایمان پر، توحید پر، صحیح عقیدے پر، سنت پر
اور شریعت پر جمنے کا اور ثابت قدمی کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ ایک ایک بچہ، ایک ایک بچی پورے علاقے، پورے خطے اور پورے معاشرے اور پورے سماج کو بدل دینے کے لیے، اس میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کا واقعہ سنایا، صحیح مسلم میں اس واقعے کو نقل کیا گیا، اور وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج جو اما پارہ میں صورت ہے، اس کی تفسیر میں اس کو علماء نے نقل فرمایا۔ اسی عمر کا جو یہ بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، اسی عمر کا ایک بچہ تھا۔ زمانہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کا ہے، حضرت عیسیٰ کے بعد کا زمانہ ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے قبل کا۔ اس وقت ایک بادشاہ تھا، ذو نواس اس کا نام بتایا جاتا ہے۔ بادشاہ تو یہودی تھا، جو اپنے وقت کا صحیح مذہب تھا یہودیت، اس پر وہ ایمان رکھتا تھا، لیکن دین سے دور تھا، نام کا یہودی تھا۔ ایمان سے کوئی اس سے تعلق نہیں، دین سے اسے کوئی تعلق نہیں، اور اتنا دور چلا گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا۔ اس کے دربار میں ایک جادوگر تھا جو اپنے کالے علم کے ذریعے سے، سفلی علم کے ذریعے سے، جادو کی طاقت کے ذریعے سے لوگوں پر بادشاہ کا رعب بٹھاتا تھا، دہشت بٹھاتا تھا۔ جو بادشاہ کا مخالف ہوتا تھا، جادو کے ذریعے سے اس کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیتا تھا، ختم کر دیتا تھا، جس کی وجہ سے تمام لوگوں اور آس پاس کی جو بادشاہتیں تھیں ان پر اس بادشاہ کا رعب اور دبدبہ بیٹھ گیا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ جو جادوگر تھا بادشاہ کے دربار میں، وہ بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ بادشاہ سے کہنے لگا، میں نے پوری زندگی خلوص کے ساتھ آپ کی خدمت میں گزاری ہے، اب میں بوڑھا ہونے لگا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد بھی آپ کو اس علم سے، جادو سے فائدہ پہنچتا رہے اور آپ کی بادشاہت کا رعب دبدبہ بیٹھا رہے۔ اس کے لیے آپ ایسا کیجئے کہ اپنی مملکت میں ایک چھوٹا بچہ جو سیکھنے کی عمر کا ہے، سیکھنے کی عمر جو ہوتی ہے اس میں بچہ جو سیکھ جاتا ہے وہ ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، کہ سیکھنے کی عمر کا جو بچہ ہو، ذہین، فطین، ہوشیار، اس کو میرے پاس بھیج دو، میرا شاگرد بنا دو، تو میں یہ علم آپ کی طرف منتقل کر دوں اور آپ کے دربار میں وہ میرا جانشین بنے اور آپ کے کام آئے۔ بادشاہ اس جادوگر کی ہر بات کو مانتا تھا، اس کے حکم پر عمل کرتا تھا۔ بادشاہ نے کارندوں کو حکم دیا کہ ایسا بچہ ذہین ڈھونڈو، ذہین بچہ ڈھونڈا گیا اور اس کو جادوگر کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ بچہ صبح اپنے گھر سے نکلتا تھا، جس طرح ہمارے یہ بچے بچیاں آپ دیکھتے ہوں گے، مکتب کا جو بھی ٹائم ہے یا اسکول کا جو بھی ٹائم ہے، صبح یا شام کا گھر سے نکلتے ہیں اور وہاں کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ اس بچے کو بھی گویا ایک مکتب کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ وہ اس طرح کا مکتب نہیں تھا، لیکن ایک آدمی تھا، اس کے حوالے کر دیا گیا تھا کہ اس کو سکھاؤ۔ بادشاہ کے حکم سے وہ لڑکا جاتا تھا جادوگر کے پاس اور شام کو واپس آتا تھا، کچھ نہ کچھ روزانہ سیکھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے، اس بچے نے ایک مرتبہ یہ دیکھا کہ بیچ راستے میں ایک کوئی بزرگ ہیں جو دین پر عمل کرنے والے ہوتے، جیسے آج ہم عالم کہتے ہیں، مولوی کہتے ہیں، حافظ کہتے ہیں۔ اس زمانے میں کوئی عبادت گزار دین پر چلنے والا تھا تو اس کو راہب کہتے تھے، قرآن میں رہبان کا لفظ آیا۔ راہب تھا، یہودی عیسائی پادری تھا، وہ بیٹھا تھا، وہ لوگوں کو واعظ کرتا تھا، نصیحت کرتا تھا، اللہ کی ربوبیت کے بارے میں بتاتا تھا، توحید کے بارے میں بتاتا تھا، ایمان و یقین کی تعلیم دیتا تھا، اللہ کی توحید لوگوں کو سکھاتا تھا۔ بچہ جب ادھر سے گزرتا تھا تو وہ مجمع ان کو اچھا لگتا تھا اس کو، اور ایک مرتبہ جا کر وہ وہاں بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھا تو جو باتیں وہ راہب و عالم کہہ رہا تھا وہ اس کے دل کی گہرائیوں کے اندر اتر گئی۔ وہ کچھ سکھاتا تھا، جادوگر اپنی جادوگری کا علم سکھاتا تھا، یہ اللہ کی توحید کا علم سکھانے لگا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بچہ اس راہب کے پاس جا رہا تھا، اپنے گھر سے نکلا، بیچ راستے میں دیکھا کہ کوئی خطرناک قسم کا
خون خوار درندہ جانور راستے میں بیٹھا ہے. لوگ صبح صبح مزدوری کے لیے نکلتے ہیں، اپنے کام کے لیے نکلتے ہیں، ملازمت کے لیے نکلتے ہیں، تو دیکھا کہ لوگ ڈر کے مارے راستہ پار نہیں کر رہے ہیں. بچہ جب وہ بھیڑ کے پاس پہنچا، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ کوئی درندہ ہے خونخوار راستہ روکے ہوئے، کسی کو آگے جانے کی ہمت نہیں ہے، لوگوں کو حرج ہو رہا ہے، آگے جا نہیں پا رہے ہیں. اس بچے کے دل میں اس عالم راہب کے پاس بیٹھنے سے یہ یقین پیدا ہو گیا تھا کہ جو جادوگر مجھے علم سکھا رہا ہے وہ کوئی صحیح علم نہیں ہے، وہ شیطانی علم ہے، اور یہ جو راہب عبادت گزار مجھے باتیں سکھا رہا ہے یہ علم صحیح ہے، اور یہ رحمانی علم ہے، ربانی علم ہے. لہذا آج میں فیصلہ کرتا ہوں اور میرے سامنے یہ بات واضح ہو جائے یہ جادوگر صحیح ہے یا یہ راہب اور عالم صحیح ہے. اس نے ایک پتھر اٹھایا، پتھر اٹھانے کے بعد کہا اے اللہ اگر یہ راہب اور عالم جو مجھے سکھاتا ہے اگر اس کا علم اس جادوگر کے علم سے بہتر ہے، تجھے محبوب ہے اور تجھے پسندیدہ ہے، تو تو اپنی قدرت سے اس پتھر کے ذریعے سے اس خونخوار درندے کو قتل کر دے، مار دے، تاکہ میرے دل کی گہرائیوں میں مزید یقین پیدا ہو جائے کہ اس راہب اور عالم کی سکھائی ہوئی باتیں صحیح ہے اور تو موجود ہے اور تو برحق ہے. یہ کہہ کر اللہ کے نام سے اس نے اس کو پتھر مارا اور خونخوار درندہ اس پتھر سے ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا. لوگوں کے لیے راستہ کھل گیا. اس بچے کی ایک کرامت ظاہر ہوئی، اس کے ہاتھوں عجیب و غریب یہ چیز ظاہر ہوئی، لوگوں کے دل میں اس کی عظمت بیٹھ گئی. اور ہوتا ہے کہ کوئی کرشمہ دکھاتا ہے، چمتکار دکھاتا ہے، لوگ جو ہے نا غلط ہوتا ہے، وہ جادوگر ہوتا ہے، وہ کوئی پنڈت ہوتا ہے، وہ کوئی بدعتی ہوتا ہے، وہ کوئی گمراہ ہوتا ہے، لیکن یہ چیزیں اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے، وہ لوگوں کی آزمائش کے لیے ظاہر ہوتی ہے، لیکن لوگ اپنا ایمان بگاڑ دیتے ہیں. جلدی سے ان پر یقین اور ایمان نہیں لانا چاہیے. ہمیں اگر ایمان لانا ہے، اعتقاد کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے تو علماء دین پر کریں، دین اور شریعت کے پابند لوگوں پر کریں جو ہمارے درمیان موجود ہیں. اس طرح کے حضرت قاری صاحب اور ہمارے اس طرح کے رہنما علماء موجود ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ان کے ہاتھوں سے کوئی چمتکار ظاہر ہو تبھی جا کے وہ اللہ کے ولی کہلائیں گے، کرامات ظاہر ہو تبھی جا کے وہ اللہ کے ولی کہلائیں گے. جو دین کا شریعت کا پابند ہے وہ اللہ کا ولی ہے، وہ کوئی بھی ہو، چاہے اس کے ہاتھ سے کرامت ظاہر نہ ہو اور کوئی چمتکار ظاہر نہ ہو. جیسے جادوگر بھی تو چمتکار دکھاتے ہیں اور پنڈت بھی تو چمتکار دکھاتے ہیں اور عقیدے کو خراب کرتے ہیں. اور کتنے بھوپے ہیں اور مستقبل کی باتیں بتانے والے ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بتاتے ہیں اور لوگ ان کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں اور اپنا دین بھی، اپنا عقیدہ بھی برباد کرتے ہیں اور اپنے پیسے بھی برباد کرتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بچہ تو صحیح تھا، بچے کی عظمت لوگوں کے دل میں بیٹھ گئی. انہوں نے سمجھا کہ واقعی یہ کوئی بہت اہم پہنچی ہوئی شخصیت ہے، اگرچہ عمر میں چھوٹی. لوگوں کے دل میں عظمت بیٹھ گئی. لوگ آنے لگے اس بچے کے پاس. بچے نے شام کو واپس جا کر راہب سے کہا، اپنے اس عالم سے کہا آج اور یقین میں اضافہ ہو گیا ہے، ایمان تازہ ہو گیا ہے اور مجھ پر یہ بات کھل گئی ہے کہ وہ غلط ہے جہاں بادشاہ مجھے سیکھنے کے لیے بھیج رہا تھا، اور آپ کا یہ مکتب صحیح ہے جہاں مجھے اللہ کی توحید ملی، اللہ کی عظمت ملی، اللہ پر یقین میں میرے اضافہ ہوا ہے اور یہ معاملہ پیش آیا ہے جانور کا. راہب بہت خوش ہوا، استاذ تھا، مکتب کا استاذ تھا، یوں سمجھیے. بچے کو یہ چیز دیکھی اور بہت خوش ہوا، راضی ہوا، کہا بیٹے آج تو مجھ سے بھی آگے بڑھ گیا ہے، آج تو مجھ سے بھی آگے بڑھ گیا ہے، لیکن یاد رکھنا اب تجھ پر آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ابتلاءات میں مبتلا کیا جائے گا، میرے بارے میں خبر مت کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ بچہ بادشاہ کے حکم سے ٹھیک ہے آنے جانے لگا، لیکن لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بیٹھ گئی. اب کیا ہوا، لوگ میں سے کوئی بیمار ہے وہ آنے لگا، وہ دم وغیرہ کرانے لگا، کوئی لا علاج بیماری میں مبتلا ہوتا تھا وہ بھی آتا تھا، وہ اللہ کا نام لے کر دعا کچھ پڑھ کے پھونکتا تھا. وہ لا علاج بیماری والا بھی بھلا چنگا درست ہو جایا کرتا تھا. کوئی اندھا نابینا ہوتا تھا وہ آتا تھا، کوئی لا ولد
جس کو اولاد نہیں ہوتی تھی وہ آتا تھا، اس اللہ کے نام سے دعا کرتا تھا، اس کی تمنا پوری ہو جاتی تھی۔ یعنی ایسی چیزیں جو عام طور پر ڈاکٹر، حکیم، طبیب، دنیا کے علاج کرنے والے جس کے علاج کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، اس بچے کے اللہ پر یقین کی برکت سے اور اس کے فضل و کرم سے وہ صحیح ہو جایا کرتے تھے۔ اور بات بہت رفتہ رفتہ شدہ پھیل گئی، یہاں تک کہ بادشاہ کا ایک درباری تھا، بہت خاص آدمی تھا جو اس کی خدمت کرتا تھا، بادشاہ کے دربار میں حاضر باش رہا کرتا تھا، وہ اندھا ہو گیا تھا، آنکھوں کی بیماری ہوگی اور آہستہ آہستہ اس کی بینائی چلی گئی۔ اس کو پتہ چلا کہ ایک بچہ ایسا ہے جو آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا ہے اور بینائی مل جاتی ہے، تو میں بھی حاضر ہو جاؤں۔ تو وہ بہت سارے تحفے، تحائف، ہدیے، گفٹ لے کر اس بچے کے پاس آیا اور کہنے لگا اگر تم مجھے شفا دے دو، میری بینائی لوٹا دو، تو یہ سارے ہدیے، تحفے، ساز و سامان تیرے نام۔ اس بچے کا یقین بن چکا تھا اللہ پر، کہنے لگا میں شفا نہیں دیتا ہوں، میں صحیح نہیں کرتا ہوں، میں تندرست نہیں کرتا ہوں۔ تو اس نے پوچھا پھر کون کرتا ہے؟ کہا میرا رب کرتا ہے۔ تم اس رب پر پہلے ایمان لے آؤ، پھر میں اس رب سے دعا کرتا ہوں وہ تمہاری بینائی لوٹا دے گا۔ اس نے کہا مجھے کیا چاہیے؟ وہ ایمان لے آیا اللہ کی توحید پر، بادشاہ کا خاص درباری بندے نے، اس بچے نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائی، دعا کی، اس کی بینائی واپس آ گئی، آنکھوں کی بصارت واپس آ گئی۔ اور اس کے بعد وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا، بادشاہ کو اچنبھا ہوا، حیرت ہوئی، یہ نابینا تھا، اندھا تھا، آج دیکھتا ہوا اکیلا چلا آ رہا ہے۔ پوچھا کہ تیری آنکھوں کو کس نے درست کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے رب نے، میرے اللہ نے۔ بادشاہ تو خود کو رب سمجھتا تھا، گردانتا تھا اور کہلواتا تھا۔ اس نے کہا میں نے تو تیری آنکھیں ٹھیک نہیں کی ہے، تیرا رب کون ہے؟ میں ہوں، میں نے تو نہیں ٹھیک کیے۔ کہا کہ نہیں، تیرے ہاتھ میں یہ سب کچھ کہاں ہے، اور نہ تو رب ہے اور نہ تو خدا ہے، ایک بچے نے میری رہنمائی کی ہے، اور میرا رب بھی وہ اللہ ہے، اس بچے کا رب بھی وہ اللہ ہے، تیرا رب بھی اللہ ہے، اس نے میری آنکھوں کی بینائی واپس لوٹا دی۔ کہا اچھا، میرے علاوہ تو کسی اور کو رب مانتا ہے، خدا مانتا ہے؟ اس نے اس کی پٹائی کی، اس کی پٹائی کی، اس کو سزائیں دی، یہاں تک کہ اس بڑے نے مجبور ہو کر اس بچے کا پتہ بتا دیا۔ بچے کو بلایا گیا، بچے پر آزمائشیں ڈالی گئی، اس کو ستایا گیا، اس پر ظلم کیا گیا، تعدی زیادتی کی گئی۔ بچے نے مجبور ہو کر بتا دیا راہب کا پتہ، اس عابد کا جس نے کہا تھا بیٹا آزمائشیں آئیں گی، ثابت قدم رہنا، میرا نام مت بتانا۔ لیکن مجبوری میں انسان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ بہت سارے ہمارے نوجوان بچے اور بہت سارے لوگ جھوٹے الزامات میں گرفتار ہوتے ہیں اور پھر ان کو پولیس سزا دیتی ہے، بہت خطرناک سزا دیتی ہے۔ دوسرے دن آتا ہے کہ انہوں نے خود اعتراف کیا، ہم نے فلاں جگہ یہ کیا، فلاں جگہ یہ کیا، فلاں جگہ یہ کیا۔ لوگ مان لیتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں دیکھو خود اعتراف کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر میں اپنے متعلقین سے کہتا ہوں کہ بھائی جو پولیس کے پاس ڈنڈا تھا نا وہ اسی کو دے دیا جاتا اور ایک پولیس والے کو حوالہ کر دیا جاتا، وہ اس کے پیچھے برساتا اور پھر دیکھو پولیس والے کا بھائی یہی اعترافیہ بیان آتا کہ میں نے یہ کیا، اس نے نہیں کیا۔ جب ظلم ہوتا ہے تو انسان بہت کچھ بتا دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے۔ بہرحال اس راہب کو، عالم کو لایا گیا بادشاہ کے دربار میں، اور بادشاہ نے کہا کہ مجھ پر ایمان لے آؤ، مجھے رب مانو۔ کہا کہ نہیں، مجھے ایسی دولت مل گئی ہے، اب اس رب کے علاوہ، اس کی توحید کے علاوہ میں کسی اور کو رب نہیں مان سکتا۔ کہا نہیں مانو گے، کفر نہیں کرو گے، اپنے رب کا انکار نہیں کرو گے تو ختم کر دیے جاؤ گے، جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ کہا جو کچھ بھی ہو جائے فقض ما انت قاض، جو کچھ کرنا ہے کر لے، میں توحید کی دولت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا، مر جاؤں گا لیکن اللہ کی توحید پر ثابت قدم رہتے ہوئے، ایمان و یقین کے سرمایے کو لیتے ہوئے اس دنیا سے جاؤں گا۔ سب کچھ توحید کی راہ میں اور ایمان کی راہ میں مجھے منظور ہے۔ بادشاہ کے کارندوں کو حکم دیا گیا، وہ آرا لائے، آرا جس سے لکڑیاں چیرتے ہیں، اور اس راہب عبادت گزار کے سر پر آرا رکھا گیا، چیر دیا گیا، 2 ٹکڑے زمین پر گرے، لیکن وہ ایمان سے، توحید سے نہیں ہٹا، ایمان کو نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد اس آدمی کو لایا گیا جو اندھا تھا، بادشاہ کا درباری،
اسے لایا گیا، کہا تو بھی توحید کا انکار کر دے، ایمان سے کو چھوڑ دے اور مجھے رب مان لے، ورنہ تیرا بھی حشر یہی ہوگا، تیرا بھی انجام یہی ہوگا۔ کہا کہ نہیں، اب ایمان کی دولت ہاتھ میں آ گئی ہے، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں یہ چھوڑ نہیں سکتا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ ایمان اور یقین دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے تو پھر انسان پہلے جیسا ہی رہتا ہے، لیکن اس کی اندر کی دنیا بدل جایا کرتی ہے۔ وہ انسان جو پہلے دنیا پر مرتا تھا، دنیا کے پیچھے لٹو تھا، دنیا کی چیزوں کا حریص تھا، اس کا خواہش مند تھا، اس کی نگاہ میں دنیا ہی دنیا تھی، لیکن جب ایمان اس کے دل میں اترتا ہے، پل بھر میں اس کی زندگی بدل جایا کرتی ہے، اندر سے انقلاب آ جایا کرتا ہے، زندگی کا ورق پلٹ جایا کرتا ہے، اور لوگ تعجب کرتے ہیں یہ لوگ دنیا کے حریص تھے اور اب یہ کیا ہو گیا ہے کہ ان کی زندگی میں یہ زبردست تبدیلی آ گئی ہے۔ آپ سورہ طٰہٰ میں وہ واقعہ پڑھیے جادوگروں کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کا۔ جب موسیٰ کے مقابلے میں وہ جادوگران ساحران آئے تھے تو کہنے لگے بادشاہ سے موسیٰ کو ہم ہرا دیں گے، پہلے یہ بتائیے کہ ہمیں عزت ملے گی، قرب ملے گا، نزدیکی ملے گی، آپ کے کیبنٹ منتریوں میں ہم بھی شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ فرعون نے کہا بالکل تمہیں عہدے ملیں گے، تم اس کو ہرا کے دکھاؤ۔ اور جب موسیٰ جو رب کے سچے پیغمبر حقیقی ترجمان تھے، وہ جب آئے مقابلے پہ اور انہوں نے جو اپنا معجزہ دکھایا، ان کے سارے جادوگری فیل ہو گئی اور ختم ہو گئی، سارا گورکھ دندہ اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے آ گئی۔ اچانک ان کی زندگی میں تبدیلی آئی، کیونکہ وہ ماسٹر تھے، وہ استاذ تھے۔ کہا کہ یہ جادوگری نہیں ہے، جادوگر تو ہم جانتے ہیں یہ جادوگری ہے یا نہیں، یہ کچھ اور چیز ہے۔ آمنا برب ہارون و موسیٰ، اب کہنے لگے ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتے ہیں، فرعون کو رب نہیں مانتے ہیں۔ فرعون نے اس موقع پر یہی دھمکی دی تھی جو اس بادشاہ نے کہا کہ دیکھو اگر نہیں مانو گے تو تمہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے۔ ان جادوگروں نے جو چند لمحہ پہلے دنیا کے طالب تھے، دنیا کے متلاشی تھے، کہنے لگے آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر۔ ہم تو اپنے رب پر اب ایمان لا چکا ہیں اور اس لیے لا چکے ہیں کہ ہماری گناہوں کو، جو ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو جو ہو چکے ہیں اس کو وہ معاف کر دے، اور جو تو نے جادوگری پر ہمیں مجبور کیا یہ بھی جادوگری گناہ تھا، اللہ ہماری یہ گستاخی بھی معاف کر دے، اب ہم ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس نے کہا پتہ ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ کہا ہمیں پتہ ہے، اس دنیا سے ہاتھ دھونا پڑے گا، جان کو قربان کرنے پڑے گا، لیکن فقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا۔ کیا کرے گا تو؟ اور یہ دنیا ہی کی زندگی کو تو ختم کرے گا، اور کس چیز کو ختم کرے گا؟ لیکن ہم ایمان سے محروم ہونے کے لیے کسی صورت بھی تیار نہیں ہیں۔ ان کی زندگی بدل گئی۔ اس اندھے کو لایا گیا، وہ جو اندھا تھا بچے کی اس برکت سے صحیح ہو گیا تھا، اس کی صرف بینائی نہیں آئی تھی، آنکھوں کی روشنی، بلکہ دل کے اندر بھی ایمان کا چراغ روشن ہو چکا تھا، اندر شعور بھی بیدار ہو چکا تھا۔ کہا کہ نہیں، میں اب ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا، جو کرنا ہے وہ کر لے۔ آرا لایا گیا، اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے گئے، وہ زمین پہ گر گیا۔ بچے کو لایا گیا، اس چھوٹے بچے کو بھی لایا گیا، لیکن بچے کی عظمت محبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ لوگوں کا جو محبوب ہو اس پر ہاتھ ڈالنا بہت مشکل ہوتا ہے، عوام کچا کھا جائے گی۔ اس نے بادشاہ نے کہا کہ اپنے فوجیوں کو کہا اس کو لے جاؤ پہاڑ پر، کسی دور دراز علاقے کے پہاڑ پر، چوٹی پر لے جاؤ، اور وہاں پر اس سے کہو کہ اپنا ایمان چھوڑتے ہو یا نہیں اور مجھے رب مانتے ہو یا نہیں۔ اگر اقرار کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہاں سے دھکا دے دینا، نیچے گر جائے۔ فوجی لے گئے، وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر پہنچے۔ اس اللہ کے بندے نے، اس چھوٹے سے بچے نے کہا اللہم اکفنیہم بما شئت، یا اللہ تو میری طرف سے ان کے لیے کافی ہو جا۔ یہ کہنا تھا اس اللہ کے چھوٹے سے نیک بندے کا کہ پہاڑ لرزا، دھرتی کمپ ہوا، پہاڑ لرزا، وہ سارے پہاڑ کے نیچے دب گئے۔ بچہ صحیح سالم واپس دربار میں آ گیا، واپس آیا، دیکھو صحیح سلامت آ گیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا یہ تو بچ کے آ گیا۔ پھر کچھ اور فوجیوں کو تیار کیا، کہا اس کو سمندر میں لے جاؤ اور کہیں لے جا کر ڈبا دو، پہلے یہ پوچھ لینا کہ تم واپس ہوتے ہو یا نہیں، ایمان چھوڑتے ہو یا نہیں۔ وہ فوجی لے گئے، وہاں بھی وہی جملے کہے، سارے فوجی ڈوب گئے۔ اللہ کے کرم سے وہ بچہ صحیح سالم واپس آیا بادشاہ کے دربار میں۔
بادشاہ تو بہت پشیمان ہوا، بہت حیرت میں پڑ گیا کہ یہ کیا معاملہ، سارے ختم ہو رہے ہیں اور یہ بچ کے آ رہا ہے۔ بچہ خود اب آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے دیکھو تم اگر قتل کرنا چاہتے ہو تو کامیاب نہیں ہو سکتی، میں ایک تدبیر بتاتا ہوں، ایک راستہ بتاتا ہوں، وہ اپناؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے مجھے قتل کرنے میں۔ کہا وہ کیا؟ کہا سارے لوگوں کو، سارے مجمع کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور اس کے بعد بسم ربی ھذا الغلام کہہ کر میرے ہی ترکش سے تیر نکال کر مجھے مارنا اور میں اس سے ختم ہو جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا تو یہ تو نے خود ہی راستہ بتا دیا، بہت آسان معاملہ ہے۔ سارے لوگوں کو اس مجمع کو بلایا گیا میدان میں، اور پھر بادشاہ نے اس بچے کے ترکش سے تیر نکال کر سادہ نشانہ اور بچے کو مارا، بچے کی کن پٹی میں لگا، اس نے یوں ہاتھ رکھا اور اللہ کا نام لے کر اپنی روح اللہ کی حوالے کر دی، جان آفریں کے سپرد کر دی، اور اسی طرح وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ جب اس سارے مجمع نے یہ منظر دیکھا کہ اس بچے نے جو ترکیب بتائی اس سے بچہ قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، بادشاہ تو قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کامیاب نہیں ہوا، آخر اس میں تو کوئی چیز ہے۔ ان لوگوں کے دلوں میں ایمان اور یقین کی دولت پیدا ہو گئی اور سب نے کہا آمنا برب ھذا الغلام، اس بچے کا جو رب ہے وہ صحیح رب ہے، وہ صحیح خدا ہے، وہ صحیح پیدا کرنے والا، یہ بادشاہ نہیں ہے۔ پورے مجمع نے یک لخت آواز میں کہا اچانک کہ ہم سب اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے، یہ تو جھوٹا خدا ہے۔ درباریوں نے کہا جس سے ڈرتے تھے وہی ہو گیا۔ پھر اس بادشاہ نے خندقیں کھدوائی، گڑھے کھدوائے، آگ جلائی اور سب کے سب لوگوں کو اس پہ ڈال دیا، جلا دیا۔ تقریباً 20,000 اور بعض تاریخی روایت میں 70,000 لوگوں کی تعداد آئی ہے۔ سب جلنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن کسی نے ایمان کی دولت سے محروم ہونا گوارا نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی، اس کی گود میں چھوٹا بچہ تھا، وہ عورت اپنے بچے کو لے کے آئی اور آگ کے گڑھے کے پاس کھڑی ہوئی تو کہنے لگی، میں نے ہچکچانے لگی کہ میرے بچے کا کیا ہوگا، میں بچے کو جلا دوں؟ تو بچے کو اللہ تعالیٰ نے گویائی دی، بولنے کی صلاحیت دی اور کہا اثبتی یا امہ واصبری فانکی علی الحق، اے میری والدہ ثابت قدم رہ، جم جا، تو حق پر ہے، مجھے لے کر آگ میں کود جا۔ وہ بھی کود گئی اور وہ بچے کو اپنے ساتھ لے گئی اور سارے لوگ شہید ہو گئے، جلا دیے گئے، لیکن ایمان نہیں چھوڑا، توحید نہیں چھوڑی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بچوں کے ذہن و دماغ میں جب بچپن میں اللہ کی توحید بٹھا دی جاتی ہے تو پھر اس کا اثر ہوتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ اپنی توحید پر قائم رہتے ہیں بلکہ پورے علاقے کو توحید پر جمنے کا سبب بنتے ہیں۔ آج جب کہ شرک کی، ارتداد کی آندھیاں چل رہی ہے اور اس ملک میں زعفرانی دہشت گرد اور اس ملک کے جو باشندے ہیں بت پرست، وہ اس بات کے کھلے بندوں عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم ان ساری آنے والی نسلوں کو ہم واپس بت پرستی کی طرف لے جائیں گے اور شرک میں مبتلا کریں گے، اور جو شرک میں مبتلا ہوگا وہ یہاں رہے گا، ورنہ یا اس کے لیے قبرستان ہے یا کوئی اور جگہ ہے۔ ایسے حالات میں ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ان بچوں کی اسی طرح تربیت کریں جس طرح اس راہب نے، اس عالم نے، اس عیسائی عالم نے اس بچے کی تربیت کی اور اس کے دل میں ایسا توحید کا بیج بو دیا تھا کہ بڑی سے بڑی آزمائش آ گئی، لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ اس ایک نے مرنا گوارا کر لیا، لیکن اس کی برکت سے پورا مجمع جو ہے نا وہ ایمان پر جم گیا۔ انشاءاللہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت ہم اگر کریں گے تو دیکھیں گے آپ، یہ بت پرستی والا مجمع انشاءاللہ توحید پرستی کی طرف آئے گا۔ اور وہ علامہ اقبال نے جو کہا ہے کہ توحید کی امانت سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، اس کا جلوہ ہم اس ملک میں بھی دیکھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے بچوں کی اسی طرح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔